نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا علم غیب جانتے تھے یا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں؟ میں جناب مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کے بیانات کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جی اچھی طرح عرائض پر توجہ فرمائیے۔ اس بات پہ کوئی شک و شبہ کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے کہ نہ وجود کسی کا ذاتی ہے، نہ کمالات وجودی کسی کے ذاتی ہیں۔ اصل وجود ہی خدا ہے، بے شک، اور باقی چیزوں کا وجود اس کے وجود کے آثار ہیں۔ واہ، اور ان ہر وجود کے اندر جتنا کمال ہے وہ کمال بھی اس کی طرف سے عطا شدہ ہے۔ رسول اللہ کا سارا علم مشیت خدا کا محتاج ہے، سارا علم، واہ، ٹھیک، ہر کسی کا سارا علم، جس کے پاس جو بھی ہے، جتنا اس کا وجود ہے، وہ خداوند متعال کی عطا ہے۔ بے شک، مفتی حنیف قریشی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ مثلاً قرآن مجید میں تضادات نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں، عام و خاص ہیں، مطلق مقید ہیں، وہ چیزیں ممکن ہیں، لیکن تضاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں بھی ہیں، یہ بھی مسلم ہے کہ غیب صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، جی، اور یہ آیتیں بھی ہیں کہ ہم نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کیا ہے، واہ، وہ بھی ہے۔ واہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب غیب کیا ہے یہ سمجھ میں اب میں اس کی طرف آؤں جی، گا، اس کی طرف آؤں گا، پریشان نہ ہوں، اس کی طرف آؤں گا میں۔ اسی آیت پہ غور کیجئے کہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رسول، استثناء ہے نا، غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا ہے، اسی غیب کا علم من ارتضیٰ من رسول کو عطا کرتا ہے، تو یعنی غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ بالکل، جس کی نفی ہوئی ہے وہی عطا ہو رہی ہے نا بھائی، عموماً جس کی نفی ہو گئی کسی ایک کے لیے ثابت ہو رہا ہے تو وہی چیز ہی دوبارہ ثابت ہو رہی ہے، یعنی وہی غیب۔ اس بنا پر مفتی صاحب نے جو یہ فرمایا کہ غیب کی تعریف یہ ہے کہ وہ حسی کے ذریعے سے نہ ہو، اور دوسری کے ذریعے، عقل کے ذریعے نہ ہو، عقل کے ذریعے نہ ہو، اور خبر کے کسی خبر کے ذریعے نہ ہو، ہاں، خبر کے ذریعے۔ وہ خبر دیکھیں، خبر اس جیسے انسان کی خبر ہو تو وہ آپ کی بات میں مانتا ہوں، جبرائیل کی خبر کو میں نہیں مانتا ہوں، وہ غیب ہی ہے۔ جبرائیل کی خبر غیب ہے، ورنہ اس آیت میں استثناء کو کہاں لے جائیں گے؟ واہ، اور کیا آپ نے یہ بات ختم ہو گئی۔ واہ واہ۔ اچھا، اس بنا پر حضرت رسول اللہ کو جو علم عطا ہوا ہے وہ علم خدا کی طرف سے عطا شدہ ہے، اور لحظہ بے لحظہ، آنن فآنن خدا کے محتاج ہے۔ آپ نے جو آیت کا حوالہ دیا، جی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، غور کریں، جی، مفتی صاحب آپ اس کی ایک چیز تائید نفی ہوئی ہے، ایک اس بات اسی آیت میں بھی نا، کس کی نفی ہوئی ہے؟ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ کس کی نفی ہوئی ہے؟ ہوا کی۔ ہوا کسے کہتے ہیں؟ خواہش نفس۔ رسول اللہ جو کہتے ہیں ان میں کوئی بات خواہش نفس کی نہیں ہوتی ہے، یہ اس کی نفی کر، اپنی طرف سے، نہ خواہش نفس کو کہتے اپنی ہیں، طرف سے، اوہو یار، نفس کو کہتے ہیں، ہوا اپنی طرف سے، خواہش کو علامہ کہتے صاحب ہیں۔ وہی اپنی طرف سے، خواہش نہ، خواہش نفس جو ہے نا وہ طغیان گری ہے، سرکشی ہے، اما خدا کی رضا اور رسول کے خدا لیے تو یہ سوچ نہیں سکتے ایک نا، منٹ، خدا کے لیے بات کرنا وہ عبدیت ہے، بندگی ہے۔ واہ، تو رسول اللہ فرماتے جو میں کہتا ہوں وہ بندگی ہے، طغیان گری نہیں درست ہے۔ فرما رہے ہیں۔ یہ جو چند آیات ذکر ہوئی، دیکھیں قرآن مجید کی آیات فہم کے ساتھ ہیں، جی، بالکل الفاظ یہ بھی دیکھیں نا، وما ينطق عن الهوى میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو گفتگو بھی ہم داخل کر دیں، محلے کے اندر گفتگو بھی داخل کر دیں تو وہ تو نہیں ہو سکتی نا، نہیں ہو سکتی، ہمارے سے کوئی بھی نہیں مانتا اس بات، ہم میں سے مجھے تھوڑے سی اس کی وضاحت کریں۔ تو یہاں وما ينطق عن الهوى سے وہ شریعت کے احکامات بالکل جو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہے۔ میں اچھا میں سمجھا، خاموش ہو، نہیں، بسم اللہ۔ اور دوسری جو بلغ ما انزل الیک، یہ تو قرآن مجید کے متعلق ما انزل الیک، ہم سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں، وہی تلاوت تو وہاں انزلہ پورا دین ہی ہے جی ہاں، وہی تو لیکن حدیث اللہ میں کا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ہم قرآن مجید کے الفاظ کے علم کے اندر محدود تو نہیں کر سکتے نا، یہ بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو وسیع ہے، وسیع،